ہمارا یہ جو آپ سعودیہ کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ ہوا، اتنا زبردست، اتنی خوشی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات سنیں کہ آپ اس وقت اس سیناریو میں دیکھیں کہ ویئر دا پاکستان سٹینڈز. بالکل. سعودی عرب سے جو معاہدہ ہے، اچھا ایک سیکنڈ، آپ کو نہیں لگتا یہ اسی بات کی جیلسی ہے جو انہوں نے کل نکالی؟ نہیں وہ یہ کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک پیدائشی جیلس. میں نے آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ ہم ان کی جیلسی کی وجہ سے وجود میں آئے. اگر وہ پٹیل اس زمانے میں یہی حرکتیں جس طرح کہ مودی کی ذہنیت ہے، اس زمانے میں پٹیل تھے تو قائد اعظم آپ کو پتہ وہ سوچ رہے تھے اس سے پہلے کہ بھئی شاید ان سے ہم گزارا کرنے کا، لیکن ان کی اسی تنگ نظری، تو یہ جیلسی ان کے خون میں ہے. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کو تباہ کرنے میں آپ یقین رکھیں موجودہ جو ان کی قیادت ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ لوگ بھی یا تو بیوقوف ہیں یا انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا کو تباہ اگر کرنا ہے تو اسی تنگ نظری اور مودی نے کرنا ہے، یہ جو موجودہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور دیکھیں پاکستان کا جتنا وقار بلند ہوا ہے اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک اس نے آرام سے اس گند میں پڑنے کی بجائے اپنے کام سے کام رکھا. ہماری لیڈرشپ نے ان سالڈ چیزوں پر توجہ دی جو قوم کو آگے لے جانے کے لیے ہوتی. ان کی لیڈرشپ اسی سازشوں میں ہمارے خلاف تخریب کاری بھیجنے میں، ہمارے خلاف دہشت گردی کرانے میں، ہمارے خلاف پراکسی جنگ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ ہمارے حکمران اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے تمام لوگ سائنسدان وہ اس ملک کو بنانے میں مصروف تھے. تو ایٹمی طاقت تو وہ بھی ہے، ایٹمی طاقت تو ہم بھی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری سوفسٹیکیشن کا یہ عالم تھا کہ 4 گھنٹے میں اگر ٹرمپ انٹروین کر کے یہ جنگ نہ روکتا تو میرا اپنا خیال ہے کہ مزید 2 گھنٹے ہمیں مل جاتے تو یہ جو آج گفتگو کر رہا ہے انڈیا، اس کا وجود ختم ہو جاتا بغیر ایٹمی جنگ کے. ہاں میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ہو جاتا تو اچھا تھا، لیکن ہمارے ویژنری چکے تھے. اب دیکھیں اس کی تنگ نظری کا عالم کہ وہ اب جیلسی فیل تو بعد کی بات ہے، وہ ایک جہالت کی طرح لگا ہوا ہے. اور اس کی کوئی قوم کے کچھ لوگ ہوں گے جو اسے سچ بھی مان رہے ہوں گے کہ وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنگ رکوائی، اور جنگ سب نے دیکھا کہ 1 دن پہلے جے ڈی وائنس کہہ رہا تھا جو ان کا نائب صدر ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں جنگ سے. ایسے ہی ہے آپ کے سامنے. اور ایک صرف 12 گھنٹے کے بعد یہ پہنچے جب ان کی اچھی طرح دھنائی کر دی صبح سے فجر کے وقت انہوں نے اسے دھلائی کرنا کہتے ہیں کھیل کے میدان میں. نہیں دھلائی نہیں کہیں، دھنائی کہتے ہیں، جیسے روئی کے گالوں کی طرح نہیں اڑ گئے. تو جب وہ دھنائی شروع ہو گئی تو انہیں پڑ گیا لالے اپنے، اور یہ خود بھاگ کے وہاں پہنچے کہ ہمیں بچاؤ. اس نے بچایا. بچانے کے بعد اس نے ہمیں فون کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو پہلے دن سے ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں، ہمارا تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو انہوں نے ہی چھیڑی ہے، تو اب ہمارے پاس تو چوائس کوئی نہیں ہے. جب انہوں نے مان لیا تو ٹرمپ نے پہلے اعلان کیا. یہ دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اور اس کا جھوٹ دیکھ لیں اور اس کی اس قوم کی جہالت دیکھ لیں جو مودی کی بات پہ یقین رکھتی ہے اور دنیا تو نہیں رکھتی. کہ ٹرمپ نے پہلے اعلان کیا کہ انہوں نے آپس میں میری گفتگو کے بعد جنگ بندی قبول کر لی. اس کے بعد محض اپنے لوگوں کو، ووٹروں کو، جنگ بندی ہو گئی، سارا پتہ ہے آپ کو، اس طرف نہیں جاتے. اب تک جاہلوں کی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ٹرمپ سے نہیں کہا. ٹرمپ نے 1000 دفعہ کہہ لیا، اقوام متحدہ میں بھی کہہ لیا کہ میں نے جنگ رکوائی. تو جس کی دانش مندی اور جہالت کا یہ لیول ہو کہ وہ اس بات کو بھی تسلیم نہ کر رہا ہو جو اس نے کیا ہو، تو وہ اپنی قوم کو ڈبوئے گا. میں اس بات سے خوش ہوں کہ انڈیا اگر ڈوبے گا تو اس مودی کی قیادت میں ڈوبے گا. میں یہ آپ کو پیشین گوئی کر رہا ہوں. تو اب میں نہیں، اصل بات رہ گئی. اصل بات یہ کہ پاکستان کا وقار اتنا بلند ہوا کہ ہر قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ذمہ دار قوم ہے، ایک مضبوط قوم ہے اور یہ ساتھ دینے والی قوم ہے. سعودی عرب سے بات چیت تو پہلے چل رہی تھی، لیکن فوری بعد جب یہ معاملہ ہوا اور قطر پہ اسرائیل نے بھی حملہ کیا. بالکل. یہ کیوں یہ ویژن بنا اس کا؟ اس نے کہا یہ ہم اسرائیل کے ساتھ تو ان کی دشمنی ہے ہی اربوں کی،
آج قطر کو اس نے حملہ کیا ہے، کل کو ہمارے سگا نہیں ہوا. نہیں، اصل بات یہ نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ پر ریلائی کر رہا تھا سعودی عرب آج سے پہلے. دیکھیں آپ کے سامنے قطر نے اور سعودی عرب نے ٹریلینز کے خربوں روپے کے معاہدے کیے امریکہ کے ساتھ. لیکن انہوں نے سوچا کہ جب اسرائیل ہم پہ حملہ کرے گا، امریکہ تو 100% اسرائیل کے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہونا. ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو کھڑی ہو سکے. وہ خود ابھی اس قابل نہیں جس لیول تک پاکستان ہے. پاکستان کے وقار میں بلندی کا اصل سبب یہ بنا کہ پاکستان نے مئی کی جنگ میں بڑی طاقتوں کی طرح ایک جواب دیا. جس طرح کوئی بڑی سے بڑی طاقت اپنے دفاع کر سکتی ہے، اسی طرح انڈیا کو شکست دے کر یقین دلایا کہ نہ صرف ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی، خانہ کعبہ تو ظاہر ہے میرے لیے بھی اتنا محترم اور سعودی عرب کے لیے بھی اتنا، مدینہ منورہ کے لیے میں بھی جان دے سکتا ہوں، وہ بھی دے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ معاہدے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا وقار بلند ہوا. دوسرے نمبر پر اب امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو اس بلاک کے ساتھ منسلک ہے جو آگے ترقی چاہتا ہے. وہ بلاک کون سا ہے؟ پاکستان، چائنا، ترکی، اور آپ کو پتہ ہے اب روس بھی پاکستان کے بلاک کا ہے. یہ نئی بات اس لیے ہے کہ پہلے یہ روس انڈیا کے بلاک کا تھا. 71 کی جنگ میں ہمارے خلاف باقاعدہ کھڑا ہوا تھا یہ روس. اور آپ پوٹن جون سا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ پاکستان سے ملے. تو اس کا مطلب کہ پاکستان، اور وہ یہ بلاک کیا ہے؟ یہ بلاک کہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو، جنگ نہ ہو. یہ بلاک سمپل ہی ہے. لیکن یہ ساتھ ہی بلاک کہتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چھیڑے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں. بالکل. وہ یہ